السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کریں گے، مگر سب سے پہلی خبر عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلاء سے گفتگو کی ہے، وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے۔ اس دوغلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں۔ ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، جس کے لیے مہرنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے۔ تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان لاپتہ ہیں۔ ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جاتی، استحکام ممکن نہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا۔ میں اگر ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی۔ اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے۔ اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قبول نہیں ہے۔ بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائرز کی حمایت نہیں کرتے۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے فوج اور پولیس کو غائب کیا، خود آگ لگائی اور خود CCTV فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا۔ 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ہمارے کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں، ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا۔ ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں پچھلے 30 سال سے کون کون سے ججز، جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث رہے ہیں۔ یہ سب جو آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں، کتنے دودھ کے دھلے ہیں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے۔ یہ حکومت اپنے ہی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہٰذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام تھا جو کہ پوری قوم کے لیے تھا، اور اس میں تو عمران خان صاحب نے
پہلے کہا ہوا تھا صرف سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے، مگر اب انہوں نے اور لینینسی دکھائی ہے اور نرمی دکھائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی 3 سینئر ججز پر مشتمل آپ جوڈیشل انکوائری بنا دیں۔ تو یعنی یہاں پر انہوں نے حکومت کو ایک اور موقع دیا ہے۔ خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کل حکومت نے قومی اسمبلی سے پیکا ایکٹ جو ہے وہ اس کو قانون بنا دیا ہے، اس کی منظوری ہو گئی ہے، اور وہ ایسا کالا قانون ہے کہ جس پہ تمام صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ گزشتہ رات ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے محمد مالک نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ جیل نہیں گئے، اب آپ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نصرت جاوید سے انہوں نے کہا، جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اس کالے قانون کے تحت مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو میں نہ ضمانت لوں گا نہ ہی مقدمہ لڑوں گا۔ ایسا کہنا ہے نصرت جاوید کا، یعنی کہ یہ ایسا قانون بنایا گیا ہے، ایسا کالا قانون اسے صحافتی تنظیمیں کہہ رہی ہیں۔ اب اس میں جو لوگ گرفتار کیے جائیں گے ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی، اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ یہ فیک نیوز جو پھیلائے گا، ابھی جو میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں اس میں آپ دیکھیے کہ کیا یہ فیک نیوز ہے، جس پر مظہر عباس صاحب نے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 8 فروری کو جو حکومت قائم کی گئی وہ جعلی حکومت ہے تو کیا یہ فیک نیوز ہوگی؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ سچ تو ہے، وہ ہے نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اس حکومت کے لیے رسوائی کی بات ہے، مگر بات ہے تو سچ کہ ووٹ جس کو عوام نے دیا حکومت اسے نہیں دی گئی، جن کو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے مینڈیٹ ملا وہ حکومت میں مسلط کر دیے گئے۔ اس میں محمد مالک نے سوال کیا نصرت جاوید سے کہ کیا آپ جیل جانے کو تیار ہیں؟ یعنی اب جو صحافی بات کرے گا، جو صحافی حق سچ کی بات کرے گا، جو سچی خبر دے گا اسے جیل جانا پڑے گا، اس لیے ایسا کہا گیا۔ تو نصرت جاوید نے کہا کہ اگر اس نئے کالے قانون کے تحت مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو میں ضمانت لوں گا نہ ہی مقدمہ لڑوں گا۔ یہ تمام سیاستدان جاگیرداروں کی طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ہم صحافیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں اس قانون کے ساتھ پکڑا گیا تو ضمانت نہیں کراؤں گا۔ وہ جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی مرحوم والدہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اپنی ضمانت بھی نہیں کراؤں گا اور کیس بھی نہیں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں صحافت نہیں کرنے دیں گے تو ہم نیوز پروگرام چھوڑ کر سڑک پر بیٹھ کر مذاکرات شروع کر دیں گے اس قانون کے تحت جو آپ نے بنایا ہے۔ اگر مجھے پکڑیں گے تو میری مری ہوئی ماں کی قسم نہ میں وکیل کروں گا نہ ضمانت کی درخواست دوں گا۔ یہ مجھے بھی کہیں گے کہ تم ورکنگ جرنلسٹ تھوڑی ہو۔ ایسا کہنا ہے نصرت جاوید کا۔ مظہر عباس اور نصرت جاوید دونوں حکومت پر برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں کہوں کہ 8 فروری کو بننے والی حکومت جعلی ہے تو کیا یہ جعلی خبر ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں پہلے سے ہی ہوگا کہ کس کو بٹھانا ہے، نوکریاں تو آج کل بانٹ رہے ہیں، حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہوں ٹی وی نہ ملے تو پوڈ کاسٹ کھلے ہیں، جسے پوڈ کاسٹ نہ ملے اسے تھنک ٹینک مل جاتا ہے۔ عدنان حیدر کا ایسا کہنا ہے۔ اگر ہمارے ہاں تھنک ٹینک ہوتا تو آج ہم اس عالم میں نہ ہوتے۔ میں واضح کہہ رہا ہوں یہ بل جسے اعظم نذیر تارڑ کو منظور کروانے میں جلدی ہے، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، مگر جیسے پیکا کے سلسلے میں ہوا تھا اس میں بھی سب سے زیادہ رگڑا مسلم لیگ نون کو ہی لگے گا۔ میں افواہ نہیں پھیلا رہا بلکہ وارن کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں دیکھوں گا کہ شازیہ مری اور نوید قمر صاحب نے جو کچھ روز پہلے تقاریر کی تھیں، بلاول کہتے ہیں کہ وہ نسل چیئرمین صاحب میں سے اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں، خدا کے لیے اس پر غور کریں۔ نصرت جاوید کا ایسا کہنا تھا۔ اب یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے اور کر رہی ہے
تو اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کو مزید کس طرف لے کر جائیں گے۔ ان کے نزدیک ہر خبر فیک ہے جو حکومت کے خلاف ہے، بھلے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے ایک پیمانہ بنا لیا ہے کہ جو خبر ہمارے حق میں نہیں ہوگی اسے فیک ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اگلی خبر آپ سے امریکہ کی رکھتے ہیں کہ محسن نقوی سے ملاقات کے بعد امریکی رکن کانگریس نے بڑا حیرت انگیز ٹویٹ کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے لیے تو امریکہ گئے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کئی شخصیات سے ملاقات کی، جن میں امریکی ارکان کانگریس، سینیٹرز اور سابق برطانوی وزیر اعظم شامل ہیں، مگر محسن نقوی کی کسی ہائی پروفائل امریکی شخصیت سے ملاقات نہ ہو سکی۔ یعنی جس کے لیے وہ گئے تھے وہ کام نہیں ہوا۔ باقی جو لوگ یہاں پر تھے، جو سابقہ رکن تھے کانگریس کے یا ان کی کسی بھی اسمبلی کے، ان سے یہ ملتے رہے ہیں، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی بھی وزیر نے ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ امریکہ میں موجود پاکستانی صحافیوں کے مطابق محسن نقوی کو امریکہ میں پذیرائی نہیں مل سکی، جبکہ ڈان کے صحافی کے مطابق ٹرمپ کی حلف برداری میں محسن نقوی کو ہال میں جگہ نہ مل سکی اور انہوں نے وہاں موجود ایک کمرے میں ٹی وی پر حلف برداری کی تقریب دیکھی۔ محسن نقوی نے امریکی کانگریس مین جو ولسن سے ملاقات کی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ محسن نقوی کے ملاقات کے فوراً بعد جو ولسن نے ٹویٹ کیا کہ فری عمران خان، اور انہوں نے یہ لکھ کر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اب دیکھیے نا کتنا ان کو سبکی ہونی چاہیے کہ یہ جس سے ملے، یہ گئے تو اس لیے تھے کہ تاکہ وہ ہماری حمایت کریں، لیکن انہوں نے ان سے ملاقات ختم ہوتے ہی یہ ٹویٹ داغ دیا کہ فری عمران خان۔ تو اب محسن نقوی کہاں کے رہے، کس کو منہ دکھائیں گے آ کر یہاں پاکستان میں؟ جسٹس منصور علی شاہ کے حکم نامے کے خلاف سماعت کے لیے 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ جو گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ جسٹس عقیل عباسی کے بینچ نے 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے جو توہین عدالت کا کیس تھا اس کا فیصلہ محفوظ کیا، تو اس کے اپوزٹ اب اس کے مقابلے میں 6 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ صورتحال رکھتے ہیں، بڑی انٹریسٹنگ ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کے حکم نامے کے خلاف سماعت 6 رکنی بینچ کرے گا۔ اس 6 رکنی بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ 27 جنوری بروز پیر کو اس پر سماعت ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کی آخری اور سب سے بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ گئی ہے۔ اختیار سماعت سے متعلق توہین عدالت کیس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے عبوری حکم نامے کے خلاف سابق ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے اپیل دائر کی ہے۔ فوراً ہی جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، یہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ کون کون شامل ہیں۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کسی نہ کسی کو فکس کیا جائے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ بہت بڑا حکم کریں گے۔ طلال چودھری نے ایک گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے، جو خواتین تھیں یا کارکن تھے، وہ 2 سال سے بھی تحریک انصاف ان سے خود کو ڈسٹینس نہیں کر سکی۔ تو کیوں ڈسٹینس کرے؟ کیونکہ جب وہ سب بے گناہ ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو تحریک انصاف کیوں چھوڑے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مذاکرات اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ تحریک انصاف ان لوگوں کو اون کر رہی ہے جو لوگ 2 سال سے پابند سلاسل ہیں، اور انہیں اپنا ہیرو قرار دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مطالبات یہ ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے
تو پھر آپ وہ ثبوت کیوں نہیں لاتے؟ ایسا کہنا تھا حامد رضا کاظمی صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک ہی دن ایک ہی وقت پر 40 جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے اوپر 9 کیسز ہیں کہ میں ایک ہی وقت میں 9 جگہوں پر موجود تھا۔ ایسا کہنا ہے صاحبزادہ حامد رضا کا۔ کاشف عباسی نے کہا کہ آپ پھر سڑکوں پر آئیں گے اگر آپ لوگوں کے حکومت سے مذاکرات نہیں ہوتے، جیسا کہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم حکومت سے کسی طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اس پر حامد رضا نے جواب دیا کہ بالکل ہم آئیں گے، جدھر دل کرے گا ہم وہاں آئیں گے۔ اگر ڈی چوک میں ہوا تو ڈی چوک پہنچیں گے، لیکن وہاں تو کاشف عباسی نے کہا لیکن وہاں تو بندوقیں ہوں گی۔ اس پر صاحبزادہ حامد رضا نے جواب دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ گولیاں نہیں چلا سکیں گے، اور اگر یہ چلائیں گے تو پہلی صف میں ارکان اسمبلی ہوں گے اور ارکان اسمبلی اپنے سینے پیش کریں گے اور یہ پھر چاہیں جس کو گولیاں مار دیں۔ انہوں نے کہا اب ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اب اگر ہم نے کہیں احتجاج کرنا ہوا تو سب سے آگے فرنٹ لائن پر ارکان اسمبلی ہوں گے۔ کاشف عباسی نے کہا کہ ایک نئی رونق لگی ہوئی ہے اس ملک میں کہ آج کل حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا اتحاد ہے۔ میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں حکومت نے آج پی کا قانون پاس کیا، جس دوران پارلیمنٹیرینز کو بحث کرنے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ تمام صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں، یہ کاشف عباسی نے کہا۔ حامد رضا نے کہا کہ ہم اسلام آباد تو آئیں گے، اور اس کے بعد جو ان سے مس فائر ہوا تھا 26 نومبر کو، اس کے بعد جو پوری دنیا سے ری ایکشن آیا، اب یہ گولیاں نہیں چلا سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، چونکہ خان صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اب ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔